الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے کاغذ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب التکریم میزبان مکرم جناب بھائی محمد زاہد صاحب حاجی الطاف صاحب اور انتظامیہ کمیٹی جامع مسجد ابو بکر صدیق
اور سنی رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران، حضرات علماء کرام، قراء اعزام، محترم بزرگوں، معززین علاقہ اور نوجوان دوستوں، عزیز طلباء، آج 7 اکتوبر 2024 عیسوی ربیع الثانی شروع ہو گئی 3 ربیع الثانی 1446 ہجری، ہم یہاں جامع مسجد ابو بکر صدیق آہدی گوجرخان میں سیرت مکین گنبد خضراء یعنی سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم و دفاع صحابہ کے خوبصورت عنوان سے منعقد اس پروقار تقریب کے اختتامی لمحات میں جمع ہیں۔ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ربیع الاول کا چاند جو ہی آسمان پر نظر آتا ہے، سارا عالم اسلام ذکر محمد سے گونج جاتا ہے، اور یہ آغاز ہوتا ہے اور یہ تذکرہ پھر سارا سال چلتا ہے۔ اللہ کے بعد انسانی زبان نے اور انسانی کان نے اتنا تذکرہ کسی اور ہستی کا نہ بیان کیا نہ سنا جتنا ذکر آمنہ کے لال کا کیا اور سنا۔ اور یہ مبالغہ نہیں ہے، سچی بات یہ ہے اور رب کا ارشاد ہے کہ ذکر محمد سب سے اونچا عمل ہے، اور حق تعالی شانہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر اس بات کو سند دے دی کہ اس کے محبوب کا ذکر بہت اونچا عمل ہے۔ ذکر محمد عربی کی ولادت کا ہو، ذکر میرے آقا کی نبوت کا ہو یا ختم نبوت کا ہو، ذکر میرے آقا کی جماعت کا ہو، اصحاب کا ہو، ذکر میرے آقا کی ازواج کا ہو، آل کا ہو، اولاد کا ہو یا چاروں بنات کا ہو، ذکر محمد عربی کی ہجرت کا ہو، جہاد کا ہو، معراج کا ہو، لباس کا ہو، پوشاک کا ہو، دستار کا ہو، عمامہ کا ہو یا نعلین کا ہو، جس پہلو سے بھی ذکر رسول بیان کیا جائے اور سنا جائے وہ بڑا اونچا عمل ہے۔ اور گجرخان کے دوستوں، ہر نبی اور رسول کا ذکر میلاد سے شروع ہوتا ہے، ہر رسول کا ذکر میلاد سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ انفرادیت اور یہ امتیازی شان صرف آمنہ کے لال کو حاصل ہے کہ ان کا ذکر میلاد سے شروع نہیں ہوتا، میثاق سے شروع ہوتا ہے، میلاد سے نہیں۔ آپ کہہ دیجیے، اچھا یہ یاد ہو جائے گا، کہنے سے یاد ہو جائے گا۔
سفید ریش بھی ہو جائے آدمی ساری عمر طالب علم رہتا ہے. استاد کہتا ہے نا کلاس میں کہیے ذکر محمد کا آغاز میلاد سے نہیں ہوتا، ذکر محمد کا آغاز میثاق سے ہوتا ہے، میثاق سے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ ہے میثاق. یہ کیا ہے؟ میثاق. یہاں سے ذکر محمد کی ابتدا ہو گئی. بچہ پارٹی ہوتی ہے گفتگو کا رب توڑ دیتی ہے، یا انہیں بٹھا دیجیے یا گھر بھیجیے. دوبارہ آیت سنی عبادت کی نیت سے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. بزرگوں توجہ، اب ترجمہ کریں. جب کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ سبزہ نہ پربت نہ بادل نہ ہوا، رب العالمین نے ذکر محمد کا آغاز کیا. اخذ اللہ میثاق، اس لیے کہا نا میلاد سے نہیں، میثاق سے. جب کچھ بھی نہ تھا رب کائنات نے ذکر رسول کا آغاز کیا، عرش بری کو منبر بنایا، سوالات نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو سننے کے لیے جمع کیا، اور خطیب اور مقرر بن کر خود رب ذوالجلال منبر پر بیٹھا اور عنوان گفتگو شان مصطفیٰ بنا محمد مصطفیٰ. رب العالمین نے اس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم سب نبیوں اور رسولوں کو کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں گا. ادھر دیکھا آتینا ابراہیم رشدہ، ابراہیم کو رشد و ہدایت دے کر بھیجوں گا. آتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب دے کر بھیجوں گا. آتینا داؤد و سلیمان علما، داؤد و سلیمان کو علم دے کر بھیجوں گا. آتینا لقمان الحکمہ، لقمان کو دانش دے کر بھیجوں گا. آتینا عیسی ابن مریم البینات، ابن مریم کو بینات دے کر بھیجوں گا. لیکن گجر خان والو، جب محمد عربی کو نوازے جانے کا مرحلہ آیا، جب آمنہ کے لال کو دیے جانے کی باری آئی، تو رب العالمین کا لہجہ بدل گیا، انداز بدل گیا. رب العالمین نے فرمایا
کسی کو علم الاسماء دیا، کسی کو علم التعبیر دی، کسی کو منطق التغیر دیا، کسی کو صنعت لبوس دی، کسی کو ید بیضا دیا، لیکن جب تجھے دیے جانے کا مرحلہ آیا تو میں نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے پیغمبر ساقی کوثر بھی آپ ہیں، شافی محشر بھی آپ ہیں، ہادی کل بھی آپ ہیں، دانائے سبل بھی آپ ہیں، ختم رسول بھی آپ ہیں، فخر رسول بھی آپ ہیں، شمس الضحیٰ بھی آپ ہیں، بدر الدجا بھی آپ ہیں، خیر الورا بھی آپ ہیں، نور الہدا بھی آپ ہیں، بلغ العلا بھی آپ ہیں، کشف الدجا بھی آپ ہیں، شمس الضحیٰ بھی آپ ہیں، بدر الدجا بھی آپ ہیں، صاحب قرآن بھی آپ ہیں، صاحب معراج بھی آپ ہیں، صاحب قاب قوسین او ادنیٰ بھی آپ ہیں، احمد مجتبیٰ بھی آپ ہیں، اور محمد مصطفیٰ بھی آپ ہیں۔ تیرا دامن ڈھک کے دے دوں وہاں خطاب ہو رہا ہے عالم ارواح میں ذکر رسول کا پہلا آغاز۔ میں کہا کرتا ہوں پہلی سیرت کانفرنس، پہلی سیرت کانفرنس، جیسے آپ نے یہاں آج سیرت مکین گنبد خضراء منعقد کی، وہ پہلی سیرت کانفرنس۔ رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم سب نبیوں اور رسولوں کو کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا، مصدق لما معکم، وہ تم سب کا مصدق ہوگا، تم سب کی تصدیق کرے گا، تم سب کو ویریفائی کرے گا، وہ بتائے گا کہ آدم بھی سچے ہیں، نوح بھی سچے ہیں، ابراہیم بھی سچے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی سچے ہیں، یعقوب و یوسف بھی سچے ہیں، داؤد و سلیمان بھی سچے ہیں، زکریا و یحییٰ بھی سچے ہیں، مصدق لما معکم، وہ آخری پیغمبر سب رسولوں کی تصدیق کرے گا۔ گجر خان والو، میں نے قرآن سے پوچھا میرے آقا سب نبیوں کے مصدق، سب کی تصدیق کرنے والے، سب کو ویریفائی کرنے والے، لیکن میرے آقا محمد عربی ختم نبوت کا تاج سر پر رکھتے ہیں، وہ تو سب کے بعد آئے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے آقا تو سب کے مصدق، تو پھر میرے آقا کا مصدق کون ہوگا؟ ان کی تصدیق کون کرے گا؟ رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ختم نبوت کی وجہ سے ہم نے عہدہ بدل دیا ہے، منصب بدل دیا ہے، اب اس آخری رسول کی تصدیق کے لیے کوئی مصدق تو نہیں آئے گا، لیکن ان کی تصدیق کے لیے صدیق آئے گا۔ اب عہدہ بدل گیا،
اب رحمت عالم کا تصدیق کنندہ ابو بکر صدیق ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا مصدق لما معکم، جو سب رسولوں اور نبیوں کی تصدیق کرے۔ اللہ تعالی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خبر، بڑی عجیب بات یہاں فرمایا کرتے تھے 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں میں ابراہیم بھی، اور دل ہی دل میں سوچتے یا اللہ اتنی شان والا پیغمبر کہ جس کی آمد کا اعلان تو نے کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے ہم سب کو جمع کر کے سنایا، اتنی شان والا رسول، یا اللہ وہ رسول اگر میری اولاد میں آ جائے تو میرا تو سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ پھر کائنات بنی، جہان رنگ و بو قائم ہوا، سورج چمکایا گیا، ستاروں کے فانوس لٹکائے گئے، زمین کا سینہ سبزے سے سجایا گیا، آدم آئے، نوح آئے، ادریس آئے، شیس آئے، ہود آئے، صالح آئے علیہ السلام، حتیٰ کہ ابراہیم آئے۔ ابراہیم آئے تو امتحانات لائے، امتحانات شروع ہوئے۔ کبھی کہا گیا آگ میں کود جاؤ، کود گئے۔ کبھی کہا گیا بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو، چلا دی۔ کبھی کہا گیا ہاجرہ کو ویرانے میں بٹھا دو، بٹھا دیا۔ کبھی کہا گیا میرا گھر بناؤ، بیت اللہ بناؤ، شروع ہو گئے۔ مزدور بن کر لگ گئے، لباس گرد سے اٹا ہوا ہے، جسم پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، خاک گارا مٹی، محنت کش بن کر اللہ کا جلیل القدر پیغمبر خدا کا گھر مزدور بن کر تعمیر کر رہا ہے۔ یہ سارے امتحانات گزارے ابراہیم خلیل نے، لیکن وہ جو خواہش دل میں تھی نا کہ اتنا بڑا رسول میری اولاد میں آ جائے، آج تک ہر امتحان دیا لیکن وہ خواہش زبان پہ نہیں لائی۔ اس لیے کہ پیغمبر موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی موقع آ جائے، اچھا موقع تو مانگوں تاکہ محرومی نہ رہے۔ مانگنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ بنایا تو سوچا موقع اچھا ہے، اب مانگ لیا جائے۔ عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، ہماری اس خدمت کو قبول کر۔ آج پسینے میں ڈوبا ہوا جسم لے کر، خاک سے اٹا ہوا لباس لے کر، محنت کش اور مزدور بن کر اجرت مانگتا ہوں۔ الہ العالمین، تیرا گھر بنایا ہے، تیرا بیت اللہ تعمیر کیا ہے، اپنی اس محنت کی اجرت کے طور پر، اس محنت کے صلے کے طور پر ہم تجھ سے جائیدادیں نہیں مانگتے، سونا چاندی بھی نہیں مانگتے، ہیرے جواہرات بھی نہیں مانگتے، دراہم و دینار بھی نہیں مانگتے۔ اے قسام ازل، اے سب کا دامن بھرنے والے، اے محروموں اور مجبوروں کو عطا کرنے والے، اگر تو میری محنت کا صلہ دینا چاہتا ہے تو یوں دے کہ محمد کو میری نسل میں بھیج دے۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا
پر آپ سے طالبانہ نکتہ عرض کرتا ہوں۔ رسول آتا ہے واحد، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو ہزاروں رسول آئے، انبیاء آئے، تو ایک مانگ رہا ہے رسول آتا ہے۔ تو معلوم ہو سب مراد نہیں، کوئی خاص مراد ہے، اور وہ خاص وہی ہے کہ جہاں اللہ نے خطاب کرتے ہوئے بھی واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسولی نہیں کہا، وہی رسول جو رب نے اپنے خطاب میں کہا ثم جاءکم رسول، وہی خلیل مانگ رہا ہے، ابعث فیہم رسولا۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا ثم جاءکم رسول، وہ یاد آئے، ربنا وابعث فیہم رسولا، الہ العالمین میری محنت کا صلہ یہ ہے، میرے پسینے کی اجرت یہ ہے کہ محمد کو میری اولاد میں بھیج۔ گوجر خان والوں دامن تھا خلیل کا، خزانہ تھا رب العالمین کا، موقع تھا کعبہ کی تعمیر کا، حسن طلب بھی تھی، مانگنے میں درد و سوز بھی تھا، قبول ہو گئی۔ رب العالمین نے دعائے خلیل کو قبول کر لیا، اس لیے رحمت عالم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں۔ رب العالمین نے دعائے خلیل کو قبول کر لیا اور فرمایا میں ابراہیم تیری نسل میں محمد کو بھیج رہا ہوں۔ لیکن گجر خان والوں، جناب ابراہیم نے جس رسول کو مانگا، دعا بیت اللہ کی تعمیر کے وقت مانگی، اور محمد دعائے خلیل بن کر 2500 سال بعد آئے۔ کتنے ہزار سال بعد؟ 250,000۔ دعائے خلیل کے قبولیت کتنے عرصے بعد ہوئی؟ 2500 سال بعد دعا نکلا۔ آج بزرگ کہتے ہیں شروع سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، قبول نہیں، نقد مانگنے کے عادی ہو گئے۔ خلیل نے جس کو مانگا وہ 2500 سال بعد آیا۔ گجر خان والوں، خلیل نے جس کو مانگا وہ 2500 سال بعد آیا۔ وہ دعائے خلیل تھی، آؤ اب دعائے محمد دیکھیے۔ رات کے اندھیرے میں کعبے کی چوکھٹ پکڑ کر آنسوؤں میں محمد نے مانگا اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہم اعز الاسلام بعمر۔ یا اللہ پتھر کھا رہے ہیں، راہوں میں کانٹے بچھ رہے ہیں، صادق اور امین کہنے والے توحید کی وجہ سے ساحر اور کذاب کہہ رہے ہیں، بلال کو ریتوں پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ الہ العالمین اعز الاسلام، کعبے کی چوکھٹ پکڑی ہے، آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب ہے، لبوں پر محمد کے دعائے خدا بندہ میرے دین کو عمر کی طاقت سے قوت دے۔ رات کے اندھیرے میں محمد نے مانگا، صبح کے سویرے سے پہلے عمر غلام بن کے آ گیا۔ وہ دعائے خلیل تھی، یہ دعائے محمد تھی۔ وہ دعائے خلیل تھی، یہ دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم جاءکم رسول، پھر ایک ایسا رسول آئے گا
مصدق لما معکم، جو تم سب کو ویریفائی کرے گا. لتؤمنن بہ، یہ اللہ خطاب سے رہا ہے، لتؤمنن بہ، نبیوں سے کہا تم سب انبیاء بھی محمد پر ایمان لاؤ. یا اللہ ایمان کیسے لائیں گے؟ یہ تو سب پہلے آئیں گے، پہلے ان کا زمانہ تو محمد عربی کے زمانے سے پہلے ہوگا اور یہ پہلے ہی چلے جائیں گے، تو ایمان کیسے لائیں گے؟ رب العالمین نے فرمایا میں ہر بات پر قادر ہوں. پہلے آئیں گے، پہلے چلے جائیں گے، تو ایمان کیسے لائیں گے؟ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. 7 لاکھ انبیاء قطاروں میں صفوں میں مقتدی بنا کر بٹھاؤں گا، وہ سارے منتظر ہوں گے. جبریل کی رفاقت میں محمد عربی آئیں گے. آدم بھی صف میں مقتدی بن کر، نوح بھی صف میں مقتدی بن کر، کلیم بھی صف میں مقتدی بن کر، جبریل مؤذن بن کر اذان کہیں گے اقصیٰ میں، پھر مکبر بن کر تکبیر پڑھیں گے اقصیٰ میں، اور پھر بازو پکڑ کر آمنہ کے لال کو امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے کر دیں گے. 1.25 لاکھ کو محمد عربی کی اقتدا بھی مل جائے گی اور ایمان لانے کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا. لتؤمنن بہ، سمجھ آئی؟ ایمان کب لائیں گے؟ لتؤمنن بہ، تم سب میرے آخری رسول پر ایمان لاؤ گے. ولتنصرنہ، اس کی مدد بھی کرو گے. یا اللہ مدد کب کریں گے؟ مدد کے لیے ایک کا انتخاب تھا، اور وہ اب بیٹھا ہے آسمان پر منتظر کہ جب اس امت مصائب کا شکار ہو جائے گی، دجالی فتنے کا شکار ہو جائے گی، پھر مہدی کی اعانت و نصرت کے لیے، امت محمدیہ کی اعانت و نصرت کے لیے مسیح نازل ہوگی اور لتنصرنہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا. قال اقررتم، عالم ارواح میں یہ ساری تقریر کرنے کے بعد حضرت تعالی شاہ نے انبیاء اور رسول سے پوچھا اقررتم، یہ کرو گے؟ قالوا اقررنا، وہ کہنے لگے یا اللہ کریں گے کیوں نہیں، اقرار کر کے کریں گے. قال فاشهدوا، کہا کہ پھر شہادت دو. کیا دو؟ فاشهدوا، گواہ ہو جاؤ. آپ بھی اذان میں بھی گواہی ہوتی ہے شہادت. دوسری جو شہادت ہے کیا ہے وہ اشہد ان محمد سب کہہ یہ شہادت ہے گواہی. یہی بات اللہ نے نبیوں سے بھی کی کہ یہ اشہد ان محمد، یہ شہادت ہے گواہی. معاملے کی عظمت دیکھیے کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا اشہد ان محمد، جو مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ انبیاء اور رسول سے کہا گیا فاشہدوا، تم بھی شہادت دو. اور گجر خان کے دوستو، میں تو اس مقام پر آیت کے آخر میں جا کے عظمت مصطفیٰ کو دیکھ کر انگشت بلندہ ہوں. انبیاء سے تو کہا فاشہدوا، تم بھی شہادت دو، پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اگلا جملہ عجیب کہہ دیا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں خود بھی عرش بری پر رب ذوالجلال محمد کی رسالت کی شہادت دیتا ہوں. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی شاہد ہوں، میں بھی اشہد ان محمد پڑھنے والا ہوں. عظمت مصطفیٰ دیکھیے، بلندی دیکھیے. مرزا قادیانی نے کہا، مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ جو ثم جاءکم رسول ہے نا، ایک رسول آئے گا وہ میں ہوں. تعریف کی اس نے کہا ثم جاءکم رسول کا مصداق
غلام احمد اس کو ختم نبوت کے جلسہ میں حضرت شاہ جی نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے لاکھوں کا اجتماع تھا، ختم نبوت کی کانفرنس تھی، شاہ جی نے للکار کے جواب دیا، شاہ جی نے کہا مرزا تو نے کہا کہ ثم جاءکم رسول والا رسول میں ہوں، کاش تو اتنی بڑی جرت اور جسارت کرنے سے پہلے شیشے میں اپنا منہ دیکھ لیتے۔ علمی جواب نہیں دیا، شاہ صاحب نے تھپڑ مارا، تو شیشہ دیکھ لیتا تو شیشہ ہی کہہ دیتا نبی اور رسول ہونا تو دور کی بات، تو جانور بھی نہیں۔ اور پھر جھوم کے کہا کہ شاید تجھے علم نہیں، اصول قدرت یہ ہے، قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ کا ہر رسول اور نبی جس امت کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ پوری امت میں سے سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ آپ سے میں کہہ رہا ہوں، اسے دوبارہ سن لیجیے جملے، رسول پوری امت کے تمام افراد میں سے سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، اور رسول میں کوئی جسمانی عیب نقص نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی غیرت ہوتے ہیں انبیاء اور رسول، اللہ کی غیرت ہوتے ہیں، اور خدائے غیور یہ برداشت نہیں کرتا کہ نبیوں میں کوئی جسمانی عیب ہو اور امتوں کا مذاق اڑائے۔ ہاں، اس لیے حسن کی معراج ہوتا ہے ہر رسول، نقطہ انتہا ہوتا ہے جمال کا ہر نبی اور رسول۔ میرے آقا محمد عربی جب وفات ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے خود گنے بوقت وفات عمر کتنی؟ 63 سال۔ عمر کتنی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں وفات ہو چکی ہم نے خود گنا کہ داڑھی مبارک میں اور سر مبارک سارے بال سیاہ، اوریجنل سیاہ، اوریجنل، کل 15 بال سفید۔ عمر کتنی؟ اور حسن و شباب کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو 30 سال کی عمر میں میرا نوجوان بندہ بھی ہو جاتا ہے، گنجا بھی ہو جاتا ہے۔ نبی حسن و جمال میں نقطہ انتہا پر ہوتا ہے۔ 63 سال کی عمر میں جب اللہ کے حضور پیش ہوئے تو سفید ریچھ نہیں تھے، میرے آقا سفید بالوں والے نہیں تھے، وہ تو حسن و جمال کی انتہا تھے۔ شاہ جی نے کہا مرزا بدبخت تو اپنی شکل دیکھی کبھی شیشے میں، تیری تو آنکھوں کی الائنمنٹ ہی ٹھیک نہیں، اور تو نے دعویٰ کیا ہے نبوت و رسالت کا، اور جھومے۔ آج ذرا میں تجھے بتاتا ہوں کہ رسول، بتاتا کیوں؟ میں تجھے دکھاتا ہوں ادھر کہ رسول کیسا ہوتا ہے، اور پھر جھوما کہ یہ مکھڑے کی تجلی بیاض گردن، یہ جمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ۔ اگرچہ آپ کے چہروں پر شاید زیادہ وقت ہو گیا، گاؤں کے لوگ کے مغرب پڑھ کے سو جاتے ہیں، عشاء معاف کیجیے، مغرب پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، عشاء پڑھ کے فوراً سو جاتے ہیں۔ آج کچھ 10 بج گئے، اب وہ حیران ہے یار مولوی نہیں چھوڑتے، یا آپ بھی تو کبھی کبھی ہاتھ آتے، آپ کون سا روز ہاتھ لگے؟ کوئی نہیں، تھوڑا سا دیر ہو جائے، ذرا اپنے آقا کا ذکر سن لیجیے اور ذرا مسکرا کے، تھوڑا مسکرائیے نا، یہ مسکرانے سے بھی نیند چلی جاتی ہے۔ ویسے آپ کو بتاؤں یہ نیند بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ان سے پوچھئے جن کو گولیاں کھا کر ریشم کے بستر پر بھی نہیں آتی، اور یہاں دیکھیے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماحول بھی کوئی اتنا مناسب نہیں ہے، پھر بھی سوئے ہوئے تو نہیں ہے، سونے کے قریب ہے۔ تجعلنا نومکم سباتا، ہم نے نیند کو بھی انعام بنایا۔ ہاتھ کھڑے کیجیے ماشاءاللہ جس کو آ رہی ہے نیند۔
یہ انعام ہے اللہ کا ماشاءاللہ، یہ انعام ہے حق تعالی شانہ کا۔ اللہ آپ کو سلامت رہے، بڑے پیارے بزرگ ہیں آپ، سلامت رہیے۔ شاہ جی نے فرمایا ادھر آ مرزے، میں تجھے بتاؤں کہ رسول کیسا ہوتا ہے، کہ یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، اسی لیے تو خدا کو ہے آمنہ کا لال پسند۔ شاہ جی نے کہا مرزا تو نے خود لکھا، اپنی بایوگرافی دی، اپنی خود نوشت حالات میں خود لکھا۔ مرزا نے حیات مسیح میں اپنی حالات زندگی لکھے، اپنی کرامت کے طور پر مرزا لکھا ہے۔ تو میری تھوڑی سی نظر کمزور ہے، سادگی میری یہ ہے، ایک دن صبح سویرے اٹھا، اندھیرا تھا، سجائی نہیں دے رہا تھا، سر پر پگڑی باندھنی تھی، تو پگڑی کے بجائے بشیر کی ماں کی شلوار باندھی، کھونٹی پر لٹکی ہوئی تھی، وہ کھونٹی پر لٹکی ہوئی تھی، پگڑی سمجھ گئی۔ وہ جو ازار بند یہاں سے لٹکتا نظر آیا، ازار بند شملے کے طور پر لٹکتا ہوا نظر آیا، تو بشیرہ بولا، یہ بشیرہ اس کا پتر ہے جو بعد میں خلیفہ بنتا ہے اس کا، بشیرہ بولا ابا جی سر پہ کیا باندھا ہے؟ بشیر کی ماں نے کہا چپ کر، اس کو نظر نہیں آتا۔ شاہ جی نے کہا اس عقل کا اور اس شکل کا آدمی نبیوں کا، اور پھر جھومے شاہ جی کا ادھر آ، تیری بیوی کہہ رہی ہے، تیرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جی کی حرکتیں ایسی ہیں کہ بعض اوقات سر پہ اماں جی کی شلوار باندھتے ہیں بھول کر۔ ادھر آ، میرے آقا محمد عربی کی زوجہ کیا کہتی ہے، تیری بیوی کیا کہتی ہے، اور محمد عربی کی زوجہ کیا، ام المؤمنین کیا کہتی ہے؟ ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین، حبیبہ حبیب خدا، صدیقہ بنت صدیق، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ ایک وہ سورج ہے جو آسمانوں کے دامن میں چمکتا ہے، اور ایک یہ سراج منیر ہے جو میرے حجرے میں چمکتا ہے۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو سورج میرے حجرے میں چمک رہا ہے وہ دن کو بھی طلوع رہتا ہے، راتوں کو بھی طلوع رہتا ہے۔ شاہ جی نے کہا مرزے سنی میرے آقا کی زوجہ کی بات، اور حسن و جمال محمد کا یہ عالم ہے گجر خان کے دوستو، کہ ایک دن محمد عربی نے خود پوچھا جبریل سے کہ میں کیسا ہوں، وہ مشہور حدیث منظوم کیا اس نے،
کہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تو نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم۔ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے داؤد کو زبور کی نغمہ سرائی کرتے سنا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔ شاہ جی نے کہا ادھر آپ مجھے دکھاؤں رسول کیسا ہوتا ہے، رسول یوں ہوتا ہے۔ کاش تو نے نبوت کا دعویٰ کرنے کی جرت کرنے سے پہلے شیشہ دیکھ لیا، یہ شکل رسول کی وہ نبی کی شکل ہے۔ اور پھر گجرخان والوں، پھر قرآن کی وہ آیت بر صغیر کے اس عظیم خطیب نے اس لحن داؤدی میں پڑھی جس میں ختم نبوت کا ذکر ہے کہ پورا مجمع اس میں آتش بھڑک اٹھی۔ ختم نبوت کے عنوان پر سب سے بڑی آیت یہی تھی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ شاہ جی نے کہا 100 آیتیں ہیں ختم نبوت کی، ان 100 میں سے پہلا نمبر اس آیت ختم نبوت کے دلائل کی قیادت کر رہی ہے یہ آیت۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ محمد بالغ لڑکوں میں سے، بالغ بیٹوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ گجر خان والوں، میرے آقا کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 3 بیٹے عبداللہ، قاسم، ابراہیم، تینوں بچپن میں چھوٹی عمر میں اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے۔ چھوٹی عمر میں اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے، اس لیے قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد بالغ بیٹوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا
بالغ بیٹا کیوں نہیں ہے؟ محمد کا بیٹا ہوتا بڑا ہو جاتا، جوانی کی حدود کو پہنچ جاتا تو کیا تھا؟ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، صرف رسول نہیں ہے بلکہ وہ خاتم النبیین، آخری رسول ہے، آخری نبی ہے۔ اس لیے کس بالغ بیٹے کا باپ نہیں ہے؟ خدا بندہ کوئی مناسبت بھی تو ہونی چاہیے، آخری نبی ہے، بالغ بیٹا نہیں ہے، کوئی تطبیق بھی تو ہونی چاہیے۔ کیا ربط ہے ان دونوں باتوں میں؟ قرآن کریم نے ایک نکتہ دیا ہے، ایک تاثر دیا ہے کہ محمد کا کوئی بالغ بیٹا ہوتا وہ جوانی کی حدود کو پہنچتا، وہ مدینے میں چلتا پھرتا، اس کی رگوں میں محمد کا خون دوڑتا، حسن و جمال کی معراج ہوتا، اخلاق و کمال کی انتہا ہوتا، امت میں سے کوئی امتی، کوئی مدینے کا فرد محبت میں، فرد عشق میں محمد کے بیٹے کو نبی کہہ دیتا، رسول کہہ دیتا تو تیری ختم نبوت کی چادر پر داغ آ جاتا۔ اس لیے میرے پیغمبر محسوس نہ کیجئے گا، محسوس نہ کیجئے، گود میں 1.5 سالہ بیٹے کی میت کو اٹھائے، اشک بہار بیٹھے ہیں محمد۔ قاسم جب انتقال، یہ قاسم جب فوت ہوئے حضور کی بیٹے 1.5 سال ہوئے، گود میں اٹھائے بیٹھے ہیں۔ گجر خان والوں، قاسم نے آخری سانس، آخری ہچکی زندگی کا آخری لمحہ محمد کی گود میں گزارا۔ رحمت عالم نے خود اپنی نگاہ نبوت سے اپنے بیٹے کو بچھڑتا دیکھا، گود میں دم توڑا، گود میں جان خدا کے حوالے کی، ادھر جان نکلی، ادھر قاسم کی جان نکلی، ادھر ایک بد زبان اور گستاخ کے لبوں پہ گستاخانہ جملہ آ گیا، محمد کا بیٹا بچتا ہی نہیں ہے، نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس کی تو نسل ختم ہو جائے گی، ان کا تو نشان مٹ جائے گا۔ بیٹے کی جدائی کا غم میں بد زبان کی بد زبانی نے دل چیر دیا، اشکوں کی روانی میں اضافہ ہو گیا۔ رب العالمین نے فرش زمین پر اپنے حبیب کو اشکہائے مسلسل میں روتے ہوئے دیکھا تو جبریل کو بھیج دیا، جائیے وحی کی آیات سے محمد کے آنسوں بھی پوچھ لیجئے، اس کے دشمن کو جواب دے کر منہ بھی بند کیجئے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب، ہم نے اپنی حکمت کے وجہ سے، اپنی حکمت کے تحت اور تیری ختم نبوت کے تحت بیٹا لے لیا ہے، کوثر دے دیا ہے۔ اپنی حکمت کے تحت اور تیری ختم نبوت کی وجہ سے، یہ الکوثر کا ایک معنی ختم نبوت بھی ہے۔ ہم نے آپ سے بیٹا لے لیا، ابنیت لے لی، اس کے بدلے میں ختم نبوت دے دی۔ ہم تو تیری ختم نبوت کے معاملے میں اتنے حساس ہیں، بہت توجہ سے بس یہ مکمل کر رہا ہوں بات، آخری قرآنی نکتہ دے رہا ہوں۔ میرے محبوب، ہم تو تیری ختم نبوت کے معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہیں، اتنے حساس ہیں، تو نے محبت میں، فتح محبت میں اپنے ذاتی غلام کو پیار سے کہہ دیا زید۔ یہ وہ صحابی ہے جو غلاموں میں پہلے ہی معلوم تھے،
اور یہ وہ واحد خوش نصیب صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا، اور یہ وہ صحابی ہے کہ خود اللہ کے رسول نے سید گھرانے کی ایک خاتون کو ان سے نکاح کرایا اپنی پھوپھی ذات کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، بیٹا تو میرا ویسے بھی کوئی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں آج کے بعد تجھے زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد کہا جائے۔ فرد محبت میں بات تو کہہ دی، لیکن عرش بری سے تنبیہ آ گئی، محمد ہم نے دینا ہوتا تو تجھے سگا بیٹا نہ، عرش بری سے تنبیہ آ گئی۔ سورۃ الاحزاب جلالی انداز میں قلب محمد پہ اتری، ادعوہم لآبائہم ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، نہ میرے محبوب نہ زید بن محمد نہ کہیے گا، زید بن حارثہ ہی کہیے گا، یہ آپ کے کہنے کی وجہ سے بیٹا نہیں بنے گا، اس کی بیوی زینب بہو نہیں بنے گی، اس کی بیوی بہو نہیں بنے گی، یہ سگا بیٹا نہیں بنے گا، اس کی بیوی محرم نہیں ہوگی، نکاح جائز ہوگا، کیونکہ یہ مسئلے تو نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا، ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ماکانہ محمد والی آیت بھی اسی صورت میں سے، اور اسی واقعے کے بعد ہے فلما قضا زید کے بعد۔ ختم نبوت کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ میرے دوست نادر صدیقی نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ جسے تاج ختم نبوت ملا ہے، تاج ملا ہے تاج، جسے تاج ختم نبوت ملا ہے، غریبوں کو جس نے تونگر کیا ہے، بے زر کو جس نے ابو ذر کیا ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى۔ یہ تو وہ ذکر جمیل ہے کہ ساری رات بھی کوشش میری گفتگو میں یہ ہوتی کہ قرآن سے شان رسول بزبان قرآن، جوڑے مائی افسانے نہ سنائے جائے، قرآنی علم اور قرآنی نکات آپ کے دامن میں ڈالے جائے۔ امید کرتا ہوں کہ گفتگو سے آپ نے اپنے آقا محمد عربی کی محبت حاصل کی ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اس مسجد کی انتظامیہ اور تمام لوگوں کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں اپنی کوشش شامل کی، اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ بالخصوص مجھ سے قبل خطاب فرما رہے تھے حضرت مولانا مفتی محمد سلیم ربانی صاحب، بڑی محبت سے، میں تو خود چاہ رہا تھا کہ حضرت بولتی اور میں سماعت کرتا، لیکن انہوں نے اپنا وقت بھی میرے حوالے کیا، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ بڑی ماشاءاللہ نرم دل اور بڑی خوش مزاج شخصیت، مسکراہٹ چہرے سے، اللہ انہیں کی آباد رکھے۔ اور دیگر علماء کرام ماشاءاللہ دلتالہ سے تشریف لائے، دور دراز سے حضرات آئے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ بھائی زاہد صاحب، اس کا نام بھائی محمد زاہد صاحب جو مسلسل مجھ سے رابطہ میں رہے، اور میں نے بغیر کسی واسطے کے ان کو